لیکن مرنے کے بعد سے جو کامیابی شروع ہوتی ہے تو وہ ایسی کامیابی ہوتی ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتی. موت پر حالات ختم نہیں ہوتے بلکہ موت پر حالات بڑھ جاتے ہیں. اگر مرنے کے بعد اچھا حال آیا تو وہ اچھا حال بڑھ جائے گا, مرنے کے بعد اگر برا حال آیا تو وہ برا حال بھی بڑھ جائے گا. جیسے دنیا کے حالات ہیں ویسے نہیں رہیں گے. دنیا کا جیسا اچھا حال ہے, موت کے بعد اگر کسی کو اللہ نے اچھا حال دیا تو وہ دنیا جیسا اچھا حال نہیں ہوگا بلکہ وہ بڑا ہوا ہوگا. چھوٹے میں چھوٹی ادنا سے ادنا درجے کی جنت اگر اللہ نے کسی کو دے دی جو ایمان کے ذرے پر ملے گی تو وہ اتنی بڑی ہوگی کہ جس کے اندر جو پوری دنیا سے 10 گنا بڑی ہوگی, اور 70-72 اس میں ہوں گی بیویاں, اور 80,000 اس میں ہوں گے خدمت گزار, اور دودھ کی نہریں, پانی کی نہریں, شہد کی نہریں اور پاکیزہ شراب کی نہریں اس کے اندر چل رہی ہوں گی. سونے اور چاندی کی اینٹوں کے بنے ہوئے مکانات ہوں گے, ان کے جوڑنے کا گارا مشک کا ہوگا, اور جنت کی زمین کی مٹی زعفران کی ہوگی, اور پتھر اور کنکر ہیرے اور جواہرات کے ہوں گے, اور جو نعمت ملے گی وہاں پر کبھی چھینے گی نہیں. جنت میں جانے والا ہر آدمی جوان ہوگا, جوانی اس کی کبھی ختم نہیں ہوگی. مرد بھی اور عورتیں بھی 30-33 سال کی عمر کے ہو کر جنت میں جائیں گے, چاہے مرنے کے وقت میں عمر ان کی 90 سال کی ہوئی ہو, لیکن جنت میں جاتے ہوئے 30-33 سال کی عمر ہوگی. اور 50 کروڑ سال کے بعد اگر اس جنتی کو دیکھا جائے تو ویسا ہی جوان جاپان 30-33 سال کا ہوگا. جوانی ملی ختم نہیں ہوگی, اور زندگی ملی تو وہ بھی کبھی ختم نہیں ہوگی. موت کا وہاں پر ڈر نہیں, مکانات کے بوشیدہ ہونے کا ڈر نہیں, نہروں کے سوکھنے کا خطرہ نہیں. مرد ایک جگہ تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے مسحری پر, اور ان کی بیوی, اس مرد کی بیوی دوسرے کنارے پر تکیہ لگا کر بیٹھی ہوگی مسحری پر, اور سارا ایک عجیب و غریب منظر ہوگا. لا خوف علیہم ولا هم یحزنون, نہ تو آگے کا کوئی ڈر اور نہ پیچھے کا کوئی غم, نہ تو جوانی کے ختم ہونے کا غم نہ زندگی کے ختم ہونے کا غم. کسی قسم کا کوئی ڈر بھی نہیں, کسی قسم کا کوئی غم بھی نہیں. تیز رفتار سواریاں, اگر دوسری جنتوں میں جانا ہوا اعلیٰ قسم کی تو وہاں پر بھی جانے کی اجازت ملے گی, اور ہفتے میں ایک مرتبہ کم سے کم اللہ تعالیٰ کی زیارت اور دیدار. یہ ایک اتنی بڑی نعمت ہوگی کہ جنت کی ساری نعمتیں اس کے سامنے ماند ہوں گی. اللہ کو اگر اس دنیا میں کسی نے نہ پہچانا اور اللہ کی معرفت اگر کسی کو نہ ملی تو زندگی اس کی بیکار گئی. اللہ کی معرفت جس کو مل جاتی ہے اور ایمان والا جو آدمی بن جاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کی زیارت وہاں پر ہوتی ہے, اور یہ ساری جنت کی نعمتوں میں اعلیٰ قسم کی نعمت ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ اس کی ہمت افزائی فرماتے ہیں, دل جوئی فرماتے ہیں. یہ فرماتے ہیں کہ تجھے اور کچھ چاہیے, تو وہ یہ کہتا ہے کہ اللہ ہر لائن کی نعمتیں تو نے ہمیں دے دی, اب ہم تجھ سے اور کیا مانگیں. تو اللہ تعالیٰ یہ فرمائیں گے کہ ایک نعمت میں تمہیں اور دیتا ہوں, وہ یہ کہ میں تم سے راضی ہو گیا, میں تم سے ناراض نہیں ہونے کا. کیونکہ اللہ کا ناراض ہونا بہت بڑی مصیبت اور اللہ کا راضی ہونا بہت بڑی نعمت. سورہ فاتحہ میں یہی 2 دعائیں مانگی جاتی ہے کہ انعمت علیہم والے راستے پر ہمیں چلانا اور مغضوب علیہم والے راستے پر مت چلانا. انعمت علیہم والے راستے پر ہمیں چلانا, مغضوب علیہم والے راستے پر ہمیں مت چلانا. انعمت علیہم والا راستہ وہ ہے کہ جو اللہ کی رضامندی پر پورا ہوتا ہے, اور مغضوب علیہم والا راستہ وہ ہے جو اللہ کے غضب اور اللہ کی ناراضگی پر پورا ہوتا ہے. تو میں نے یہ عرض کیا میرے محترم دوستو کہ وہاں مرنے کے بعد جو اچھے حالات آئیں گے تو وہ بہت زیادہ اچھے ہوں گے, اور اگر خدا نخواستہ اگر برے حالات آئے تو وہ برے حالات بھی بہت ہی برے ہوں گے. جیسے دنیا کے ہیں ویسے نہیں. دنیا کے اندر کسی کو سزا ہوتی ہے اگر تو وہ 5.25 فٹ کے بدن کو ہوتی ہے, لیکن جہنم کے اندر اگر سزا ہوگی تو وہ بدن اتنا بڑا بنا دیا جائے گا کہ ایک ڈھال احد کے پہاڑ کے برابر, اور کھال اتنی موٹی کہ 3 رات تک چلو تب جا کے اس کی کھال پوری ہو. اتنا بڑا بدن بنا کر سانپ اونٹ کے برابر اور بچھو خچر کے برابر ایک مرتبہ کاٹیں تو 40 سال تک تکلیف باقی رہے. اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے. اور آدمی پریشان, چاروں طرف سے فرشتوں کا ہتھوڑوں سے مارنا, آگ کا جلانا, اندھیرے کا ستانا, اس آگ میں اندھیرا, اور سانپوں اور بچھوؤں کا کاٹنا, بھوک اور پیاس کا ستانا, اور آدمی پریشان حال. بھاگنا چاہے گا تو دروازے بند ملیں گے, بڑے بڑے فرشتوں کے پہرے ملیں گے, اور فرشتوں سے کہے گا کہ تم ہماری کچھ مدد کرو, تو فرشتے مختلف لائن کے جواب دیں گے. فرشتے کہیں گے
अलम यातिकुम नज़ीर, क्या तुम्हारे पास कोई समझाने वाला नहीं आया था, चौंकाने वाला नहीं आया था दुनिया के अंदर? कालू बला कद जाअना नज़ीरुन फकज़्ज़बना वकुल्ना मा नज़्ज़लल्लाहु मिन शै इन अंतुम इल्ला फी दलालिन कबीर वकालू लौ कुन्ना नस्मउ औ नाक़िलु मा कुन्ना फी अस्हाबिस सईर फ़अतरफू बिज़न्बिहिम फसुक़्क़न लिअस्हाबिस सईर। वो कहेंगे बेशक हमको समझाने वाले आए थे, क़द जाअना नज़ीरुन, तो हमने उनको झूठा समझा। हम ये समझे कि जन्नत और दोज़ख ये ख्याली चीज है, कुछ भी नहीं, दिल बहलाने की या सिर्फ धमकाने की एक चीज है। हमको ये नहीं मालूम था कि ये वाकया होगा और ऐसा होगा। काश के उस दिन अगर हम मान लेते और सुन लेते, समझ लेते, तो आज हम यहाँ पर जहन्नम के अंदर न होते, अपने गुनाहों का वो एतराफ और इकरार करेंगे। लेकिन ये एतराफ इकरार करना वहां उनके काम नहीं आएगा। बहुत बड़ा दारोगा हो गए फरिश्ता, उससे कहेंगे कि तू अल्लाह से ये दुआ कर, बना दो या मालिकुल यक़्दी अलैना रब्बुक क़ाल इन्नकुम माकिसून। दारोगे का नाम होगा मालिक। ऐ मालिक, तो अल्लाह से कह दे कि हमको वो खत्म कर दे बिल्कुल। तो वो जवाब देगा कि बिल्कुल ऐसा नहीं होगा, अब तुम्हें यहीं पर रहना होगा। अलग अलग जवाब। शैतान से कहेंगे तेरी बात हमने मानी और हम यहाँ पर आए, तो हमारा साथ दे। वो कहेगा फला तलूमूनी वलूमू अनफुसकुम मा अना बिमुसरिखिकुम वमा अंतुम बिमुसरिखिया। न तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, न तुम मेरी मदद कर सकते हो। मैंने तुम्हें गलत बात कही, तुमने क्यों मानी? अल्लाह तुमसे सही कह रहा था, उसकी क्यों नहीं मानी? ये शैतान का जवाब होगा। चारों तरफ से मायूस हो गए। फिर देखेंगे कि बड़े बड़े जो चौधरी और बड़े बड़े जिम्मेदार दुनिया के अंदर जब कोई बात पेश आती थी तो इन बड़ों बड़ों के पास जाते थे और उनसे कहते थे कि भाई हम एक परेशानी में हैं, तो हमारी परेशानी को दूर करो। तो उन बड़ों बड़ों के पास बड़े लीडर, बड़े नेता, बड़े चौधरी, बड़े सरदार उनके पास जाएंगे और कहेंगे हम एक परेशानी में हैं, चारों तरफ से हमको सांप काटते हैं, फरिश्ते मारते हैं, आग जलाती है, हम भाग नहीं सकते, फरिश्ते जरा भी हम पर रहम नहीं करते, शैतान हमारा साथ नहीं देता, तुम हमारे बड़े हो, तुम हमारे लिए कोई रास्ता सोचो। तो वो कहेंगे इस तबर अल्लज़ीन तुबऊ, वो लोग कहेंगे कि हम कुछ नहीं कर सकते, हम बरी जिम्मा है, हम कुछ नहीं कर सकते। तब ये छोटे से यूं कहेंगे कि अब की मर्तबा अगर अल्लाह ने हमको दुनिया में भेजा तो अब हम तुम्हारी पार्टी में नहीं होंगे, इसलिए कि तुमने हमको गलत रास्ता बताया। और फिर वो बद्दुआएं करेंगे, रब्बना इन्ना अताना सादतना व कुबराना फअदल्लूना सबीला रब्बना आतिहिम दिअफ़ैनि मिनल अज़ाबि वलअनहुम लानन कबीरा। ए अल्लाह, हमने अपने सरदारों की मानी और हमने अपने चौधरियों की मानी, लेकिन उसने हमको तेरे रास्ते से हटा दिया। ए अल्लाह, तू उनके ऊपर दुगना अजाब डाल दे और ए अल्लाह, तू उनके ऊपर अपनी लानत को बरसा। मेरे मोहतरम दोस्तों, एक बहुत बड़ा मंजर कल क़यामत का आने वाला है और उसमें खरे और खोटे का फैसला होगा। ये खबर अंबिया किराम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के पास से लाकर हमें दी। उसकी तैयारी करने का जमाना इस दुनिया का जमाना है। मरने के बाद फिर कोई तैयारी आदमी नहीं कर सकता। जब आदमी कब्र के अंदर चला गया तो हालात तो बढ़ गए, चाहे अच्छे हो चाहे बुरे हो, लेकिन इंतजाम की ताकत खत्म हो गई। मौत के माना क्या है? इंसान के इंतजाम की ताकत का खत्म हो जाना। दुनिया के अंदर अगर खुदा न खास्ता यहाँ सांप आ जाए तो आदमी डंडे से मारेगा या कम से कम भाग जाएगा, आग लग जाए पानी से बुझाएगा। अगर रोशनी बंद हो जाए तो आदमी टॉर्च वगैरह जलाएगा, आदमी को भूख लगे जाकर खाना खाएगा, आदमी को प्यास लगे डोल रस्सी से पानी खींचकर और पी लेगा। यहाँ आदमी के ऊपर अगर कोई हाल आ दे तो उसके पास कुव्वत इंतजाम है। और मौत के क्या माना? मौत के ये माना कि आदमी के अंदर से कुव्वत इंतजाम खत्म। कब्र के अंदर सांप तो आया, हटाने की ताकत खत्म। अंधेरा आया, उजाला लाने की ताकत खत्म। पिटाई हो रही, उससे बचने की ताकत खत्म। अगर 5-10 डंडे रख भी देवे रिश्तेदार
تو دنیا کے ڈنڈوں سے قبر کے سانپ نہیں مرتے، اور دنیا کے پانی سے قبر کی آگ نہیں بجھتی، اور دنیا کی ٹارچ سے قبر کا اندھیرا دور نہیں ہوتا، اور دنیا کی چیزوں سے قبر کے اندر سہولت نہیں ملتی۔ وہاں آدمی جب دیکھے گا کوئی راستہ نہیں تو پھر وہ اللہ سے یوں کہے گا کہ اے میرے اللہ، میرے کو تو واپس لوٹا دے۔ اتنا تو وہ بھی جانے گا کہ قبر میں کچھ کر نہیں سکتا، یہاں پر میں نماز نہیں پڑھ سکتا، اور یہاں پر میں روزہ نہیں رکھ سکتا، تسبیح اور تلاوت نہیں کر سکتا، اے اللہ تو میرے کو دنیا میں واپس بھیج دے۔ کتنی بڑی دولت یہ دنیا کی زندگی تھی جو میرے ہاتھ سے نکل گئی۔ اب میرے کو معلوم ہوا کہ دنیا میں اگر ایک مرتبہ سبحان اللہ کہتا تو جنت میں میرے لیے ایک درخت بنتا، الحمدللہ کہتا تو درخت بنتا، دنیا میں صدقہ خیرات کرتا تو اس کا میرے کو بدلہ ملتا، دنیا میں اللہ کے دین کی دعوت کا کام کرتا، کہ جتنے انسانوں میں دعوت کا کام پہنچتا اور جتنے انسانوں میں دینداری آتی ان سب کے برابر میرے کو اے اللہ ثواب ملتا۔ اب تو میرے کو دنیا میں واپس بھیج دے۔ اب میری سمجھ میں بات آ گئی، اب میں دنیا میں جا کر اچھے اچھے کام کروں گا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کل نہ، بالکل نہیں۔